الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کا پیغمبر اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہیں اچھا بھائی سلام، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آخری 3 آیات مبارکہ 87، 88 اور 99 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورۃ الزخرف کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ درس قرآن کا سلسلہ تا قیامت جاری رکھے۔ اگر ہم نہ ہوں تو ہماری اولاد میں سے کوئی ایسے بچہ پیدا کر دے جو آگے اس سلسلے کو چلائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ذکر ہوا تھا کہ آسمانوں کا معبود، زمین میں قابل پرستش صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو خالق ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس کی ذات موجود تھی، جب کچھ نہیں رہے گا تو اس کی ہستی ہمیشہ موجود رہے گی، کیونکہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جب نفخہ اول پھونکا جائے گا، سب جاندار، سب دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر جب نفخہ ثانی پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، جہاں ان کا خاک کا ذرہ بھی ہوگا، اگر انہیں جلایا گیا ہوگا تو وہ ان کے ذرات بھی سب اکٹھے ہو کر اللہ کے حکم سے میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، اور وہاں ایک عدالت سجے گی اور سب کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ اور یہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں یا مختلف میٹیریل کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کو خدائی درجہ دیتے ہیں، ان میں خدائی صفات شامل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے تو کفار جو تھے ان کے قیامت پر یقین بھی نہیں تھا، اور پھر کہتے تھے اگر قیامت آئے گی تو یہ جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے۔
تو اللہ نے پہلے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، یہ جو پتھر کی مورتیاں تم بناتے ہو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گی، وہاں ڈالی جائیں گی۔ اور شفاعت کا حق تو اس کو ملے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولین شفاعت کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نیک لوگ، انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کرام جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اجازت دیں گے کہ ان کے جو جاننے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، ان کے دل میں ایمان ہو، ایمان کا ذرہ بھی ہو۔ جس نے صدق دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی دوسری ہستیوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا، کسی دوسری ہستیوں کے سامنے نہیں جھکے، کسی مزاروں پر سجدہ نہیں کیا، کسی قبر پر سجدہ نہیں کیا، کسی مورتی کے آگے نہیں جھکے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے گناہگاروں کے حق میں بھی ان نیک لوگوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہاں نفی کی گئی ہے کہ تم جو اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں، یہ تو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور تم جو ہے پھر وہاں اقرار کرو گے اپنے جرموں کا، پچھتاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن وہاں تمہاری سنوائی نہیں ہوگی۔ اب مرنے سے پہلے، سکرات موت سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو، دین حق کو قبول کر لو، شرک کو چھوڑ دو، من چاہی زندگی چھوڑ دو، رب چاہی زندگی اپنا لو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، یعنی جو کفار ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے نا تمہیں پیدا کس نے کیا، تو جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لا یقولون اللہ، تو وہ جواب دیں گے اللہ نے۔ قَالَ یُؤْفَکُونَ فَأَنَّىٰ یُؤْفَکُونَ، تو پھر ان کو کہو کہ پھر تم کہاں الٹے پاؤں پھر جاتے ہو، کہاں الٹے جاتے ہو؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کی مانو بھی صحیح نا، یعنی کہ اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے احکام کو تو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن جیسے اللہ نے حکم دیے ویسے نہیں مانتے۔ تو یہاں یہی ہے، پھر تم الٹے کہاں جاتے ہو؟ جب یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو، دوسری ہستیوں کو معبود کیوں سمجھتے ہو؟ تو اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مان بھی لو، اللہ کو اگر مانتے ہو تو اللہ کی مان لو۔ اور پھر فرمایا وکیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور ان کا پیغمبر، ان کا یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا پیغمبر کا، جس نبی نے، جس رسول نے ان کو دین حق کی دعوت دی اور انہوں نے بار بار دعوت دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ بھی آخر اللہ سے کہا یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اللہ کے دین کی دعوت دی، لوگوں شرک کو چھوڑ دو، لوگوں حق کو مان لو، لوگوں اللہ کو ایک مانو، لوگوں اللہ کے سوا کسی کو پرستش نہ کرو، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کے علم میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 100 سے کم افراد ایمان لائے 950 برس میں، جو پھر آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو ایسا عذاب دے کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں۔ تو پھر اللہ نے طوفان بھیجا کہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور پھر جو کشتی میں سوار تھے وہی بچ گئے، اور پھر اس کے آگے نسل انسانی چلی۔ اس کے بعد اللہ نے پوری دنیا کو
پورے انسانوں کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ پھر جس قوم میں پیغمبر آیا اس کو پھر عذاب دیا، اور اللہ نے پھر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور ان کے وہ جو عمارات ہیں آج بھی آثار قدیمہ کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ وکیل اس کا عطف ہے، وَعِندُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ ہے کہ وہ علم وہ اس کا علم قیامت کا کس کو پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، پیغمبر کے پاس علم نہیں ہے۔ نبی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ایسے قسم کے حالات آئیں گے جو اللہ نے ان کو وحی کیے تھے، لیکن فکس ڈیٹ نہیں بتائی، فکس ڈیٹ نہیں۔ اور اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اچانک بھی آ جائے، پل جھپکنے میں آ جائے۔ اور پھر فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، یہ ایمان نہیں لانے والے، اور یہ کہتے ہیں اچھا بھائی سلام، میرا سلام ہے، میں تم سے بات نہیں کرتا، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، یعنی بابرکت یہ سلام متارک ہے، جیسے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سورۃ القصص میں قالوا سلاما، ان کو کہہ دو سلام، یعنی جاہل لوگوں کے ساتھ بحث مت کرو، تم ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ اس طرح اندھے مقلدین کے ساتھ بھی بحث مت کرو، ان کو بھی تم نہیں سمجھا سکتے۔ کہ جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز فیڈ کر دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا حضرت تو مجھے یہ کہتا ہے، میرا پیر تو مجھے یہ کہتا ہے، میرا مولوی تو مجھے یہ کہتا ہے، حق بات کو وہ کیوں؟ اندھی تقلید، اندھی تقلید اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا میں یعنی دین کے معاملے میری اور تمہاری راہ الگ الگ، ان کو کہہ دو، جیسے سورۃ کافرون میں ہے کہ قُلْ یَا أَیُّھَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اے کافرو، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا راستہ۔ اللہ نے کہہ دیا ہاں تبلیغ کرنی ہے، شاید وہ راست پر آ جائیں، چاہے حق بات کو، ہاں، اور پھر ہدایت بھی انہیں ملے گی جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جیسا کہ سورۃ القصص میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن کو محبوب رکھتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، کہ اے میرے نبی جن سے تو محبت کرتا ہے تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتے جو جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کو، اور پھر یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت کا طلبگار بھی نہ ہو تو اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ ایک آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اسے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ ہاں ایک گناہ گار آدمی ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق ایک دن ضرور مل جائے گی، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، اور ایک آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اسے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو یہاں یہی ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی پرواہ، ان کو کہہ دیں تمہارا راستہ علیحدہ، میرا راستہ علیحدہ، ہمارے راستے جدا جدا ہیں، اور تم اگر باز نہیں ہے تو اپنے عمل کیے جاؤ، میں تمہیں زبردستی اہل ایمان میں نہیں لا سکتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس طرح یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہنچا دیجیے آپ کے، اور کہیں فرمایا وَإِنَّ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کو ہلاک کر دے گا کہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانا اللہ نے جس کو ہدایت دی وہ ایمان لائے گا، آپ کا صرف فریضہ یہ ہے کہ آپ ان کو حق بات پہنچا دیں، ان کو یہ میسج کنوے کر دیں کہ تمہاری نجات، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کو ماننے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تمہاری کامیابی ہے، کہ اللہ کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں آپ کی کامیابی ہے۔ اگر تم اس طریقے کو اپنا لیتے تو کامیاب ہو، نہیں تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
بس تم اپنا کام کیے جاؤ، اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے کون جھوٹا ہے، قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا، حق ثابت ہو جائے گا کہ کون راہ راست پر تھا، کون کا راست پر نہیں تھا، کون تمہارا ہمدرد تھا، کون تمہارا ہمدرد نہیں تھا، کون تمہارا غمخوار تھا، کون تمہارا غمخوار نہیں تھا۔ اب بھی وقت ہے کہ سکرات موت سے پہلے دین حق کو قبول کر لو، تاکہ تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنتی گروہوں میں اٹھائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں، اور جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کفار کے ایجنٹ ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔